تو میں جب بھی پروفیسر صاحب کی گفتگو سنتا ہوں تو میں یہ ضرور اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ اس نظر سے سنیں ان کی گفتگو کہ آنے والے دور میں جو خطاب دینی المعاصر، جس کو آپ نیو ریلیجیس آرڈر کہہ سکتے ہیں، وہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسے علماء کو گفتگو کرنی چاہیے، ان کا انداز کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے انگلش کے اوپر ان کی کمانڈ ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم پروفیسر صاحب سے سیکھتے ہیں اور ان کو بار بار دعوت محبت سے دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے طلباء اور اہل علم ان سے بہت استفادہ کریں۔ اور اس دفعہ جو موضوع خود ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے پسند فرمایا وہ تھا ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم اور اس کے جو اثرات ہیں، اس پہ آپ کی گفتگو ہے۔ تو میں آپ کو التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اس موضوع پہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب اور نہایت عزت کے لائق الاستاذ ظفر کریار صاحب، عزیز طلباء، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت محبت کے ساتھ مجھے اس آج کی نشست میں دعوت دی اور موضوع کے انتخاب میں بھی انہوں نے مجھے اختیار دیا کہ موضوع تم جو مناسب سمجھو وہ اختیار کر لو۔ تو میں نے انہیں گزارش کی کہ جدیدیت اور مابعد جدیدیت یہ موضوع رکھ لیں، اس پر میں کچھ بنیادی ضروری قسم کی معروضات پیش کر دوں گا، کیونکہ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ دنیا جدیدیت کے منصوبے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ اس سے آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جدیدیت محض ایک تصور نہیں ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ جدیدیت ایک صورتحال ہے اور مابعد جدیدیت بھی، اور یہ ایسی قوت ہے، ایسا نظریہ ہے جس نے دنیا کو اپنی ہر تفصیل کے ساتھ بدل دیا ہے۔ پچھلے 3 صدیوں میں 4 صدیوں میں جو دنیا ہمارے سامنے آئی ہے، یہ دنیا روایتی دنیا سے بہت کچھ مختلف ہے۔ یعنی اس دنیا میں علم، اخلاق، معیشت، سیاست، قانون، تہذیب، یہ سب چیزیں بدل گئی ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے یا قوت ہے جس نے اس جدید دنیا کی تشکیل کی ہے، وہ جدیدیت ہے۔ تو جب ہم اس پر بات کریں گے تو محض اس خیال سے نہیں کریں گے کہ ہم ایک نظریے کو، ایک تصور کو سمجھنا چاہتے ہیں جس کے نتائج ابھی پیدا ہونے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے تصور کے بارے میں یہ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نتیجہ خیز ہو چکی ہے، اور دنیا جیسی تیسی بھی ہے یہ جدیدیت کی ہی پیدا کردہ ہے۔
چاہے وہ ہمارے معاشرے ہوں، چاہے وہ کوئی اور معاشرہ ہو، یعنی مسلم معاشرے بھی اس سے ظاہر ہے کہ بے نیاز نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں۔ خود ہمارے معاشرے بھی، ہمارے ادارے، ہمارے کئی قسم کے جو نظام ہیں وہ سب جدیدیت کی ہی پیداوار ہیں۔ یعنی ہماری اپنی تہذیب، ہمارے اپنے بنیادی تصورات وہ لگ بھگ 1.5 پونے 2 صدیوں سے معطل ہیں۔ تو یہ اس موضوع کی حیثیت ہے۔ تو یہ باتیں میں جو عرض کروں گا وہ اسی خیال سے عرض کروں گا، اور آپ سے بھی میری یہی توقع ہے کہ آپ ان باتوں کو اسی سنجیدگی کے ساتھ اور احساس ضرورت کے ساتھ سنیں گے۔ تو موضوع جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا، میں نے بھی عرض کر دیا، جدیدیت اور ما بعد جدیدیت۔ اس کی ضمنی تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن میری کوشش رہے گی کہ بنیادی خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بڑی بڑی جو تھیریز ہیں ان کی کچھ بنیادیں، اور پچھلی 3-4 صدیوں میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے کچھ بنیادی پڑاؤ وہ میں عرض کر دوں۔ جدیدیت کے بارے میں آپ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ جدیدیت کے جو اسباب ہیں، یعنی خود یورپ ایک عیسائی معاشرہ تھا پورے قرون وسطیٰ میں، یعنی 4ویں 5ویں صدی سے لے کر صدی عیسوی سے 13ویں 14ویں صدی عیسوی تک، یہ لگ بھگ 1000 سال ہے جسے ہم کہتے ہیں قرون وسطیٰ، مڈل ایجز، قرون وسطیٰ، یہ درمیان کی صدیاں ہیں۔ اسے قرون وسطیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کلاسیکل ایج ہے، یعنی کلاسیکی دور ہے، اور اس کے بعد دور جدید ہے۔ یہ چونکہ کلاسیکی دور اور دور جدید کے درمیان ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں قرون وسطیٰ، یعنی درمیان کی جو صدیاں ہیں۔ یہ ان ساری صدیوں میں خود یورپ عیسوی یورپ تھا، یعنی وہاں معاشرہ مذہبی تھا، عیسائی تھے، وہ خدا کو مانتے تھے، نبوت کو مانتے تھے، وحی کے قائل تھے، آخرت پر ان کا ایمان تھا، یعنی ایک مذہبی معاشرہ تھا۔ وہاں جدیدیت کی تحریک کا آغاز ہوا۔ اب یہ بڑا ضروری سوال ہے کہ ایسے کون سے اسباب پیدا ہوئے کہ ایک مذہبی معاشرے میں جدیدیت کی تحریک اٹھی؟ تو اس کے اسباب کئی طرح کے ہیں۔ اس کے تاریخی اسباب ہیں، اس کے مذہبی اسباب ہیں، اس کے فلسفیانہ اسباب ہیں، ثقافتی اسباب۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ ان اسباب کو صرف آپ کی توجہ کروانے کے لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ پس منظر کے طور پر وہ آپ کے سامنے رہیں۔ تاریخی اسباب میں مثلاً یورپ کا مسلم دنیا کے ساتھ تعامل ہے، انٹریکشن ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ تبوک سے شروع ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ بازنطینی سلطنت کے علاقے مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ بنتے چلے گئے ہیں، اور بازنطین بالکل سکڑ کر اناطولیہ اور پھر اس سے بھی آگے ایک محدود سے علاقے میں بس باقی رہ گیا۔ اور دوسری طرف پھر مسلمانوں نے اسپین کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد پھر 300-350 سال کے بعد صلیبی جنگوں کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ تو یورپ کی جو یہ تصادم ہے ان کا مسلم دنیا کے ساتھ، یہ ایک بہت ہی بڑا سبب بنا ہے یورپ میں اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کا، یعنی
اتنے بڑے تحول کا، اتنی بڑی تبدیلی کا سبب بنا۔ مثلا ہم فرض کرتے ہیں 1 منٹ کہ یورپ اور مسلمانوں کا آپس میں ایسا کوئی تعامل نہ ہوا ہوتا تو پھر شاید یہ کہنا مشکل ہو کہ یورپ میں، مغرب میں اس طرح کی کوئی تحریک پیدا ہوتی۔ تو یہ ایک بہت بنیادی سبب ہے۔ بلکہ میں یہاں ایک آپ کو بڑا ضروری حوالہ عرض کر دیتا ہوں۔ 19ویں صدی بلکہ 20ویں صدی کے آغاز کا ایک بہت بڑا جغرافیہ دان ہے جان میکندر۔ اس کی بڑی مشہور تھیری ہے ہارٹ لینڈ تھیری۔ وہ آپ میں سے اگر ممکن ہو کسی کے لیے تو اس کی ہارٹ لینڈ تھیری کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ تو اس نے کہا، میں نے اس کی کسی تحریر میں پڑھا کہ دور جدید کا آغاز اس وقت ہوا ہے جب کروسیڈز شروع ہوئی ہیں، جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یورپ کا جو یہ مسلم دنیا کے ساتھ تصادم ہے، یہ بنیادی اسباب میں سے ہے۔ یورپ کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر اس انقلاب کا ایک بڑا سبب ہے۔ تو اس پہ میں آپ کو یہ حوالہ عرض کر رہا ہوں جان میکندر کا، تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ محض میرا خیال ہے۔ تو صلیبی جنگوں کے دور سے دور جدید کا آغاز ہوا، یہ ایک تاریخی سبب ہے۔ اس کے مذہبی اسباب ہیں، وہ آپ سب علماء ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ عیسائیت کی تعلیمات کیا تھیں۔ یعنی عیسائیت میں، جیسے نیٹشے نے کہا نا کہ یس ٹو لائف، یعنی عیسائیت میں یہ بات نہیں تھی، بلکہ عیسائیت زندگی کا رد ہے۔ درست ہے کہ یہ وہ عیسائیت نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی ان کا مذہب تھا۔ یہ وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، یہ وہ سینٹ پال کی عیسائیت ہے۔ یہ بات اگر آپ کے علم میں ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں ہے تو یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ موجودہ عیسائیت یہ سینٹ پال کا برین چائلڈ ہے، یہ اس کے ذہن کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا جو مذہب تھا حقیقی اپنی اصل حالت میں، یہ وہ نہیں ہے۔ تو وہ عیسائیت جو سینٹ پال کی بنائی ہوئی عیسائیت ہے، اس میں بہت بڑی خرابیاں تھیں۔ اس میں ایک سب سے بڑی خرابی تو مثلاً پورا چرچ آرڈر تھا، یعنی چرچ ایک پاور سٹرکچر کا ایک حصہ، اور پوپ کے پاس غیر معمولی سیاسی اختیارات۔ وہ یورپ میں جو سیکولر پاور ہے، یعنی سیاسی قوت ہے، اور یہ مذہبی قوت، اس کے درمیان ٹکراؤ اور پھر اس کے نتیجے میں ایک عدم توازن، اور خود مذہبی حلقوں میں اور مذہبی نمائندوں میں ایک خاص طرح کا تنزل اخلاقی جو اس مادی قوت کے نتیجے میں ان کے ہاں پیدا ہو گیا۔ یہاں ایک ضمنی بات میں عرض کرتا ہوں، اس کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے موضوع سے بنتا بھی ہے، کیونکہ وہ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق اس طرح بنتا ہے کہ جدیدیت کے ساتھ ہمارا جب سے یہ ہوا ہے نا رابطہ، تو ہمارے ہاں مذہبی رویے بھی بدلے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یورپ میں جو پادریوں کے پاس، چرچ کے پاس غیر معمولی معاشی قوت تھی، سیاسی قوت تھی، تو اس نے بڑے خوفناک نتائج پیدا کیے۔ اور یورپ میں جو سیاسی اور مذہبی قوت ہے اس کا تصادم، کیونکہ یہ وہ جو رومن امپائر تھی اس کے طرز پر چرچ کو بنایا گیا تھا۔ یہ بات بھی شاید آپ جانتے ہوں کہ پورے چرچ کا جو ماڈل ہے وہ رومن امپائر کی بیوروکریسی تھی، اس پہ چرچ کو ڈیزائن کیا گیا۔ تو پادریوں کے پاس بڑے اختیارات آ گئے، اور ان اختیارات کی وجہ سے خود مذہب میں انہوں نے خرابیاں پیدا کی، اور مذہبی اخلاقی قوت کو جب وہ سیاسی قوت کا روپ اختیار کر گئی تو اسے غلط استعمال کیا۔ یہاں ضمنی بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں
ہمارے علماء ہمیشہ اس سے محفوظ رہے ہیں. یعنی مسلمانوں کے پاور سٹرکچر میں علماء کے پاس عدالتی اختیار تھا. مسلمان سیاست میں آلودہ، علماء ہمارے سیاست میں آلودہ نہیں ہوتے تھے. یہ قابل غور بات ہے. ہمارے ہاں کسی بھی سبب سے یہ رویے ظاہر ہوئے ہیں دور جدید میں، یعنی ہماری طرف سے اس طرح کے دعوے اور تقاضے سیاسی قوت کے اور اقتدار کے، تو اس کا جواز بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے سمجھنے کا تناظر یہی جدیدیت ہے. وہ ابھی آگے چل کے میں انشاءاللہ عرض بھی کروں گا. تو یہ مذہبی اسباب ہیں اس کے. پھر اسی طرح اس کے فلسفیانہ اسباب ہیں، وہ بھی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں، اور یہ بھی تاریخی طور پر بھی بڑی دلچسپ ہے. جو روایتی عیسائیت تھی، ان کا جو علم الکلام تھا، ہم تو علم الکلام کہتے ہیں، وہ اسے اسکالسٹک فلسفی کہتے تھے. اسکالسٹک فلسفی یعنی یہ تھیولوجی کہہ لیں، الہیات. تو ان کا جو علم العقائد تھا عیسائیوں کا، وہ افلاطون کے فلسفے پہ قائم تھا. جب علامہ ابن رشد نے اسپین میں، یہ تھے نا علامہ ابن رشد، اور اسپین کے یہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں، اور فقہ مالکی میں مجتہد کی شان رکھتے تھے، اور ارسطو کے شارع اور افلاطون کے نقاد علامہ ابن رشد. تو جب علامہ ابن رشد نے افلاطون پر نقد کی، تو ایک بہت 12ویں 13ویں صدی کا ایک بہت بڑا عیسائی متکلم ہے، اس کا نام ہے سینٹ ٹامس ایکویناس. اس کا نام ہے سینٹ ٹامس. اس نے عیسائیت کی تعبیر نو کی، عیسائیت کی نئی تعبیر کی، اور وہ تعبیر اس نے کی ارسطو کے فلسفے کی بنیاد پر. اور اس کے پیش نظر یہ تھا کہ افلاطون پر جو اعتراضات علامہ ابن رشد نے وارد کیے ہیں، ان سے بچا جا سکے. یعنی عیسائیت کا دفاع کرنے کے لیے ارسطو کو اس کی بنیادوں میں کھپایا. یہ ایک فلسفیانہ وجہ بنی یا کلامی وجہ بنی جدیدیت کے سامنے آنے کی، جدیدیت کے ظہور کی. پھر اسی طرح ثقافتی وجوہات ہیں. پھر جو فوری سبب اس کا بنا، وہ بنا قسطنطنیہ کی فتح 1453 عیسوی میں، جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا. یہ فوری سبب اس کا بنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یورپ میں ایک تحریک شروع ہو گئی جسے ہم کہتے ہیں ہیومنزم. ہیومنزم، ہمارے ہاں اس کا ترجمہ بعض اوقات انسان دوستی کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا معنی انسان دوستی نہیں ہے. بالکل اس کا معنی ہے انسان پرستی، ہیومن ورشپنگ، انسان کی پوجا، بلکہ یوں کہہ لیجئے انسان کی الوہیت. ہیومنزم کا یہ مطلب ہے الوہیت آدم، کہ خدا کو ہٹا کے معاذ اللہ اس کی جگہ انسان کو بٹھا دیں. یہ ہیومنزم ہے. تو ہیومنزم کی تحریک شروع ہوئی، اور اس تحریک کے نتیجے میں یونانی علوم کو اور رومی علوم اور زبانوں کو ان کا احیاء کیا گیا. اس تحریک، یہ ثقافتی تحریک بھی تھی اور ایک فلسفیانہ نظریے کی حیثیت بھی رکھتی تھی ہیومنزم. تو یہ تحریک وہاں شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں یونان اور روم کا جو ورثہ تھا اس کا احیاء یورپ میں شروع ہو گیا. اور عیسائیت کے مد مقابل ایک نقطۂ نظر، ایک ورلڈ ویو یا تصور کائنات وہ سامنے آ گیا. اور اس کے دباؤ کے تحت خود چرچ میں اصلاحات کا ایک پروگرام سامنے لایا گیا جسے ریفرمیشن کہتے ہیں. اسی کے نتیجے میں پھر بعد میں پروٹیسٹنٹزم وغیرہ بھی پیدا ہوئے. تو آغاز یہاں سے ہوا. یہ چند اسباب جو میں نے عرض کیے ہیں
مغرب نے ایک فیصلہ کیا، یورپ نے، کہ ہمیں خود کو نئے سرے سے اپنی ڈیفینیشن بنانی ہے اور اپنے آپ کو اورینٹ کرنا ہے. اردو کوئی لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اسے میں کس طرح کہوں. یعنی اپنی جو جڑیں ہیں وہ ایک نئی زمین میں لگانی ہے. انہوں نے عیسائیت سے ہٹ کر یونان اور روم کی جو کلاسیکی روایت تھی اس میں اپنے آپ کو اورینٹ کیا، وہاں اپنے آپ کو، اپنی جڑیں وہاں اس زمین میں پیوست کی، کلاسیکی یونانی اور رومی تہذیب میں، اور اس کا احیاء کیا. تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہیومنزم کی تحریک کے ساتھ. پھر جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو مذہب میں ریفرمیشن شروع ہوئی، پھر نئے نئے تصورات سامنے آئے. ارسطو کی منطق چیلنج ہوئی، پرانا جو تصور علم تھا اس کا انکار کیا گیا. یہ دونوں کام 16ویں صدی کا ایک انگریز فلسفی ہے لارڈ بیکن، فرانسس بیکن، یہ دونوں کام اس نے کیے ہیں. اس نے کہا کہ یہ جو استخراجی منطق ہے، منطق کی تو ظاہر ہے کتابیں آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ کے لیے مانوس چیز ہے کہ یہ جو استخراج ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو بنیادی مقدمہ ہوتا ہے نا وہ محض ذہنی مفروضہ ہوتا ہے جس کے ساتھ مشاہدے کی سند نہیں ہوتی. مثالیں آپ پڑھتے ہیں استخراج کی کہ تمام انسان فانی ہیں، اور فرض کریں زید ایک انسان ہے، تو اب حد اوسط گرا دیں تو نتیجہ نکلے گا زید فانی ہے. تو اس کا جو پہلا مقدمہ ہے، یعنی جو صغرا ہے، وہ ہے تمام انسان فانی ہیں. اب یہ ذرا دیکھیں، وہ کہتا ہے یہ مفروضہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی مشاہدے کی سند نہیں ہے. تو اس نے ثابت کیا کہ یہ جو استخراجی منطق ہے، یعنی ارسطو کی منطق، ارسطو چونکہ استقراء کو نہیں مانتا تھا نا، وہ کہتا ہے استقراء ظنی ہے اور استخراج قطعی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیے استخراج لائق اعتماد ہی نہیں ہے، قطعی کیا ہوگا، بلکہ جو درست طریقہ ہے اور قیاس ہے وہ استقراء ہے. یعنی منہج اس نے بدل دیا علم کا. اور بیکن کے یہی تصورات سائنسی طریقہ کار کی بنیاد بنے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیکن جدید سائنسی طریقہ کار کے بانیوں میں سے ہے، جو اس نے ارسطو کے منہج پر، یعنی جو ارسطو کی میتھڈالوجی تھی، یہ ڈیڈکٹیو جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں انگریزی میں ڈیڈکٹیو لاجک، یعنی استخراجی منطق، جس کی میں نے آپ کو ایک مثال دی. اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں استقرائی منطق. ارسطو نے کہا نا کہ ریزننگ کی 3 قسمیں ہیں نا بنیادی، استخراج ہے، استقراء ہے، تمثیل ہے. یہ تمثیل تو ہم فقہ میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہمارا جو قیاس ہے وہ یہی قیاس تمثیلی ہے، انالوجیکل ریزننگ ہے، اسے انالوجیکل ریزننگ کہتے ہیں. تو وہاں آپ نے کلی سے جزئی پر حکم لگایا استخراج میں، اور استقراء میں آپ نے جزئی سے کلی پر حکم لگایا. اب میں ٹھیٹھ اصطلاحات بول رہا ہوں. جزئی سے کلی پر حکم لگایا، آپ نے کہا زید انسان ہے، زید فانی ہے، سارے انسان فانی ہیں. اب یہ نتیجہ نکلا. شروع آپ نے کیا زید انسان ہے، یہ فانی ہے. یہ دونوں باتیں آپ کا مشاہدہ ہیں، انہیں ویریفائی کیا جا سکتا ہے مشاہدے کی بنیاد پر. تو یہ استقراء ہو گیا. اور تمثیل آپ جانتے ہیں کہ جز سے جز پر حکم لگانا، یہ تمثیل ہے. تو ارسطو نے کہا یہ تمثیل، استقراء وغیرہ یہ ظنی ہے. علم میں جو معتبر ہے وہ قطعی ہے اور وہ استخراج ہے، اسی سے قطعی نتائج حاصل ہوتے ہیں. بیکن نے اسے بالکل الٹ دیا. علم کا طریقہ کار بدلنے کا مطلب ظاہر آپ سمجھتے ہوں گے، پورا علم بدل جاتا ہے. تو بیکن نے 16ویں صدی میں اس کا طریقہ کار بدلا، علم کا منہج، اور اس سے
استخراجی کی بجائے استقرائی ثابت کیا. دوسرا اس نے یہ کہا کہ علم کون سا علم ہے جو مستند ہے؟ اس نے کہا حسی علم مستند ہے، عقلی علم مستند ہے، اس کے علاوہ علم کی کوئی شکل نہیں ہوتی. پھر اس نے کہا علم کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، اب آپ جانتے ہیں کہ روایتی طور پر علم کی صرف یہ شکلیں نہیں ہیں. حسی علم بھی بالکل معتبر ہے، عقلی علم بھی معتبر ہے، اور علم بالوحی بھی معتبر ہے. تو علم کی کئی اور شکلیں ہیں. بیکن نے سے کہا کہ اصل میں تو حسی علم ہے جو معتبر ہے، اور پھر علم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں جدیدیت کی روح ہیں. اس نے کہا کہ علم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر انسانی زندگی میں آسانی پیدا کرنا، آسائش پیدا کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم یہ اس قسم کے عملی نتائج پیدا نہیں کر سکتا وہ علم ہے ہی نہیں. علم وہ ہے جو عملی نتائج پیدا کرے. دوسری طرف علم وہ ہے جو حواس کے امتحان پر پورا اترے. یعنی علم حسی ہے اور علم پریگمیٹک ہے. اب میں آپ اجازت دیں تو میں ٹھیٹھ اصطلاحیں بول دیتا ہوں. علم تجربی ہے، علم امپیریکل ہے. مجھے اصل میں نا ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا ہے، اور میری آپ شاید محسوس بھی کر رہے ہوں میری گفتگو میں روانی بھی کم ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ مجھے سوچنا پڑ رہا ہے. یعنی وہ جو ایک معیاری طریقہ ہوتا ہے نا بات کا کہ آپ ٹھیٹھ اصطلاحوں میں بات کر دیں، اس سے بچ کے میں چل رہا ہوں نا، تو اس تک آتے ہوئے مجھے وقت لگ رہا ہے، یعنی اصطلاح تک آتے ہوئے. تو اس نے کہا کہ علم تجربی ہوتا ہے، علم امپیریکل ہے اپنی بناوٹ میں، اور علم اپنی غایت میں پریگمیٹک ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ سے اگر کہا جائے کہ مذہبی علم اسے ان 2 ٹیسٹس پہ پورا اتار کے دکھائیں تو اتار لیں گے؟ ماڈرنٹی نے مذہب کے لیے یہ چیلنج پیدا کیا، کرائسس پیدا کیا. اس کے اثرات بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. یہ بیکن ہے، اور بیکن ماڈرنزم کا راستہ صاف کرنے والے جو لوگ ہیں نا، اس کے لیے راستہ ہموار کرنے والے، ان میں سے پہلا آدمی. تو بیکن کے بارے میں، یعنی اگر آپ جدیدیت کے پورے منصوبے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آغاز آپ کو ان اسباب کے بعد بیکن سے کرنا پڑے گا. اگلا جو بڑا آدمی ہے ماڈرنسٹوں میں وہ ہے ڈیکارٹیز. یہ فرانسیسی ہے. بیکن انگلش ہے، برٹش ہے، اور یہ فرانسیسی ہے. اس کی مشہور تھیری ہے ثنویت. اس کا نظریہ ثنویت مختصراً یہ سمجھ لیں. اس نے کہا کہ روح اور جسم، ان کے موجود ہونے کے انداز بھی الگ الگ ہیں، اور ان کے معلوم ہونے کے شرائط بھی الگ الگ ہیں، اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے یونانیوں کے دور سے، ہمیشہ سے تمام تہذیبوں میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ روح اور جسم میں دوئی، ان میں مغایرت اعتباری ہے اور ان میں وحدت حقیقی ہے. پہلے ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا رہا تھا. اس نے کہا ان میں جو مغایرت ہے یہ حقیقی ہے. اب فزکس الگ، میٹا فزکس الگ، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہاں سے آپ کو ایک بنیاد سمجھ آئے گی سیکولرزم کی. اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں نا کہ کوئی ایک نظریہ بتاؤ ایسا فلسفے کا یا جدیدیت کا، کوئی ایک تصور، کوئی ایک تھیری جس نے جدید مغرب کی
بنیاد میں سب سے زیادہ کام کیا ہو، یعنی جدید مغرب کی عمارت کا سب سے بڑا ستون وہ یہ ہے دیکارت کا نظریہ ثنویت. اسے کہتے ہیں کارٹیزین ڈویلٹی. کارٹیزین ڈویلٹی، ڈویلٹی کا مطلب ثنویت. ثنویت تو سمجھتے ہیں نا وحدت کے مقابلے میں کہ اصل واحد ہے، واحد نہیں ہے، دو ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں اصل ایک ہے تو یہ وحدت ہے، جب آپ کہتے ہیں اصل دو ہیں تو یہ ثنویت ہے. تو فلسفیانہ جو ثنویت ہے وہ ڈیکارٹیز نے شروع کی. مذہبی ثنویت تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ادھر زرتشتیوں میں بھی تھی. وہ کہتے تھے کہ خیر الگ شر الگ، دو خدا ہیں، اہرمن اور یزداں. تو وہ مذہبی ثنویت تھی. جو فلسفیانہ ثنویت ہے یہ دیکارت نے پیدا کی. دیکارت کے بعد پھر ایک بہت بڑا نام ہے پولیٹیکل فلسفے کا، سیاسی نظریے کا، اس کا وہ ہے جان لاک. اس نے یہ انڈیویجولزم اور یہ چیزیں پیدا کر دی، اور یہ لبرلزم اور ڈیموکریسی، یہ سب چیزیں یہ اس کی ایجاد ہیں. یہ بھی 17ویں صدی کا آدمی ہے اور دیکارت سے جونیئر ہے، یعنی 17ویں صدی کے نصف اول میں دیکارت ہے اور نصف ثانی میں جان لاک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جدیدیت کے لیے زمین تیار ہو رہی ہے. اس میں اب ہیومنزم آ گیا، اس میں ڈوولزم آ گیا، اس میں انڈیویجولزم انفرادیت پرستی، لبرلزم جمہوریت پرستی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ریشنلزم. اب یہ زمین ہموار ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جدیدیت کا ابتدائی مرحلہ تھا. اس کا جو اگلا مرحلہ ہے، اس کا جو اگلا ریشنلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ عقل ہی اول ہے، عقل ہی آخر ہے، عقل ہی معیار حق ہے. یہ ریشنلزم ہے سیدھا سیدھا. یعنی عقل کے مقابلے میں نہ حواس کی کوئی حیثیت ہے، نہ وجدان کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی اور ذریعے کی جو بھی عقل سے باہر ہے اس کی کوئی حیثیت. عقل ہی حتمی معیار ہے رد و قبول کا. تو یہ زمین ہموار ہو گئی جدیدیت کے ابتدائی مرحلے میں. اور پھر جدیدیت کا جو تکمیلی مرحلہ ہے اسے ہم کہتے ہیں انلائٹنمنٹ. یہ 18ویں صدی میں ہے. 18ویں صدی، 19ویں صدی ایک حد تک یہ سارا ایج آف انلائٹنمنٹ کہلاتا ہے. یہ جدیدیت کا تکمیلی مرحلہ ہے. اب ہم، میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن میں ہیں کہ میں جدیدیت کی جو یعنی جدیدیت کی جو اساس ہے اس پر میں بات عرض کروں، اور جس کی بنیاد پہ پھر ہم مابعد جدیدیت کو اس سے الگ کریں گے. اب آپ یہ کہیں گے کہ جدیدیت اس چیز کا نام ہے کہ انسان ہر چیز کے مرکز میں ہے، اور انسان کی عقل، ریزن، یہ سیلف سفیشینٹ ہے، اپنے لیے خود کافی ہے، اور یہ مکمل طور پر غیر متاثر ہے. نہ باہر سے کوئی چیز اسے متاثر کرتی ہے، نہ اندر سے کوئی چیز متاثر کرتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ بالکل معروضی ہے، اور حقیقت تک یہ معروضی انداز میں پہنچ سکتی ہے انسانی عقل. اب یہ چند باتیں میں نے کہی ہیں عقل کے بارے میں کہ عقل خود مختار ہے، اپنے لیے خود کافی ہے، غیر متاثر ہے. اس کے لیے انگریزی میں دو اصطلاحیں بولتے ہیں کہ ریزن سیلف سفیشینٹ ہے اور اٹونومس ہے. اٹونومس کا مطلب ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہے، اسے کسی پہ انحصار کی ضرورت نہیں ہے. انلائٹنمنٹ فلسفیوں میں ایک فلسفی ہے کانٹ، ایمینوئل کانٹ. اس کا ایک مشہور مضمون ہے واٹ از انلائٹنمنٹ.
واٹ از انلائٹنمنٹ؟ یہ آپ میں سے جو حضرات انگریزی سمجھتے ہیں انہیں ضرور دیکھنا چاہیے. اردو میں بھی میرا خیال ہے کہ اس کا ترجمہ مل جائے گا, تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے. اس میں وہ انلائٹنمنٹ کی تعریف ہی اس طرح کرتا ہے کانٹ. وہ کہتا ہے کہ انلائٹنمنٹ کا مطلب ہے کہ انسان امیچورٹی سے نکل آیا ہے. امیچورٹی, اس نے کہا امیچورٹی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے علاوہ کسی اور پر انحصار کرے, یہ امیچورٹی ہے. اور انسان چونکہ اب اس امیچورٹی سے نکل آیا تو یہ انلائٹنمنٹ ہے, اور انسان کے لیے اب اس کی عقل کافی ہے. تو یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں یہ جدیدیت کی اساس ہیں. عقل کے بارے میں, انسان کے بارے میں یہ نظریہ کہ انسان مرکز میں ہے, جسے ہم نے ہیومنزم کہا, ہر چیز کے مرکز میں انسان, انسانی نقطہ نظر ہی آخری معیار ہے. اور انسان کے پاس ایک فیکلٹی ہے, ریزن, اور وہ اپنے لیے خود کافی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور اسے اندر باہر سے کوئی چیز متاثر نہیں کرتی, اور وہ معروضی طور پر حقیقت تک رسائی رکھتی ہے, اور حقیقت کو حاصل کر سکتی ہے, حقیقت کو جان سکتی ہے, اور حقیقت بھی شعور سے الگ آزاد حالت میں خارج میں موجود ہے. یہ جدیدیت, یعنی جدیدیت میں سے سب کچھ آپ منہا کر دیں تو یہ باتیں پھر بھی اس میں رہیں گی. آپ نے اگر فلسفہ وغیرہ پڑھا ہو نا, اپنا قدیم کلاسیکی روایتی فلسفہ, یعنی اگر میبزی پڑھی ہو, تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم حکمت کی تعریف کرتے ہیں نا, فلسفے کی ساری کتابوں میں لکھی ہوتی ہے, تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ حکمت کی تعریف فلسفے کی, ہی علم بے احوال الاشیاء کما ہی فی الخارج, جیسے کہ وہ خارج میں ہیں ویسا ان کا علم. یا آپ نے اگر مثلا اب تک آپ شرح عقائد تو پڑھ ہی چکے ہوں گے, تو اس میں بھی سوفسٹوں کے مقابلے میں نا وہ ایک بات لاتے ہیں, وہ جو یونانی سوفسٹائی تھے نا, کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بہا متحقق, اشیاء کے حقائق ثابت ہیں خارج میں اور ان کا علم متحقق ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ حقیقت پائی جاتی ہے اور اس کا علم محال ہے, علم ثابت ہے, حقیقت موجود ہے, اس کا علم ممکن ہے. اب یہ جدیدیت کی بنیادی اس کے نظریات ہیں, اس کے تصورات ہیں. اس کے پھر آگے مغرب میں بڑے نتائج نکلے, علم بدل گیا, ادب بدل گیا, ثقافت بدل گئی, کیونکہ جدیدیت کے نتائج کو یکرخے نہیں ہیں. اس نے پورے تہذیب کو اپنی تمام جزیات میں بدل کر رکھ دیا, اور اس سے پھر سائنس بدل گئی. یہ نیوٹن وغیرہ, گیلیلیو, کیپلر, یہ جس طرح کوپرنیکس, یہ ساری جو سائنس میں پیش رفت ہے وہ بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ بھی جدیدیت کے سارے نتائج ہیں. اب جدیدیت کا یہ جو سارا منصوبہ ہے, 19ویں صدی میں اس منصوبے کے خلاف, یعنی اس کے مد مقابل کچھ آوازیں اٹھیں. ان میں میں صرف 2-3 لوگوں کا نام لوں گا, وہ بھی بالکل اختصار کے ساتھ. 19ویں صدی میں اور بہت ساری کانٹ اور کانٹ کے بعد جو پیش رفت ہے وہ میں نے چھوڑ دی ہے, یعنی وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اتنے اختصار کے ساتھ اسے بیان کر سکوں. تو اس میں ایک تو بنیادی جو آدمی ہے وہ نیٹشے ہے. نیٹشے, اس نے اس بات کو توڑنے کی کوشش کی, یہ جو ریشنلزم ہے اور عقل کے بارے میں یہ تصورات, اس نے اسے توڑا. نیٹشے اس نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے, یعنی یہ بات ٹھیک نہیں ہے, بلکہ ہماری جو عقل ہے اس کے لیے اس نے ایک اصطلاح بولی, ول ٹو پاور. اس نے کہا کہ ہماری عقل غلبے کی آرزو کے تابع رہ کر خود عمل کرتی ہے. یعنی ہماری عقل یہ بالکل بھی اٹونومس نہیں ہے, ان افیکٹڈ نہیں ہے, یہ خود متاثر ہوتی ہے.
ہمارے اس کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ ہماری جو عقل ہے یہ ہماری جبلتوں کی خادم ہے، دوسرے لفظوں تو اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا آدمی ہے کارل مارکس، اسے بھی جس طرح نیٹشے کے بارے میں نے کہا نیٹشے اینٹی ماڈرن ہے، تو کارل مارکس بھی اینٹی ماڈرن ہے۔ کارل مارکس نے کہا کہ خود ہمارا ذہن یہ مادی حالات کی پیداوار ہے، یعنی ہماری عقل مؤثر نہیں ہے، متاثر ہے، مؤثر نہیں۔ پھر تیسرا آدمی ہے فرائڈ، سیگمنڈ فرائڈ، اس نے کہا کہ عقل تو ویسے ہی لاشعور کی قوتوں کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدیدیت میں جو کلمے کی حیثیت رکھتی تھی نا چیز، یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ جدیدیت کا کلمہ کیا ہے تو میں کہوں گا کلمہ تو ان کا ہے لا الہ الا الانسان، یہ ان کا کلمہ ہے۔ اور انسان میں جو ہدایت والی قوت ہے وہ اسے کہتے ہیں یہ عقل ہے، یعنی عقلی ہادی ہے، عقل ہی ہر چیز کی اصل ہے، عقل ہی ہر چیز کا معیار ہے۔ تو ان دعووں کو، ان تصورات کو ان تینوں نے توڑا، فرائڈ نے، کارل مارکس نے، نیٹشے۔ یہ تینوں اینٹی ماڈرن ہیں، تینوں اینٹی ماڈرن۔ فرائڈ 20ویں صدی کے آغاز میں ہے، باقی یہ دونوں تو 19ویں صدی میں ہیں، سیگمنڈ فرائڈ بھی اور کارل مارکس بھی اور نیٹشے بھی۔ اب میں ایک فقرہ عرض کرتا ہوں، یہ جتنی میں نے ابھی جدیدیت اور ان کے بارے میں باتیں کی ہیں نا، میں ایک فقرہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے اب تک کی باتیں توجہ کے ساتھ سنی ہیں اور سمجھی ہیں تو یہ فقرہ آپ کے ذہن میں بہت آسانی سے ریلیٹ ہو جائے گا۔ وہ فقرہ یہ ہے کہ جدیدیت کا تصور یہ تھا کہ عقل کوگنیٹو ہے، یعنی عقل کا جو تعلق ہے حقیقت کے ساتھ یہ اس طرح سے ہے کہ عقل حقیقت کو معلوم کرتی ہے۔ کوگنیٹو کا مطلب یہ ہے کہ عقل حقیقت کو معلوم کرتی ہے، یہ کوگنیٹو سے مراد ہے کہ عقل کا حقیقت کے ساتھ تعلق کوگنیٹو ہے۔ جبکہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے گویا یہ ثابت کر دیا، ان سے پہلے کانٹ نے بھی ایک حد تک یہ ثابت کر دیا، بلکہ صرف کانٹ نے نہیں، ہیگل نے بھی ایک حد تک یہ ثابت کیا کہ عقل کا حقیقت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کریٹو ہے۔ عقل حقیقت کو معلوم نہیں کرتی، عقل حقیقت کو ایجاد کرتی ہے۔ فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ عقل حقیقت کو معلوم کرتی ہے جیسی کہ وہ ہے، اور عقل حقیقت کوئی چیز نہیں ہوتی، عقل حقیقت کو ایجاد کرتی ہے، یعنی ایجاد کنندہ ہے عقل، حقیقت کوئی چیز نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے فرض کر لیں ویسے حقیقت ہے۔ یہ جو میں نے 3 فلسفیوں کے نام لیے ہیں اور ان کے بعد پھر ایک اور فلسفی ہے ہائیڈگر، یہ لوگ ہیں جو مابعد جدیدیت کی بنیاد ہیں۔ یعنی آپ اب کہہ لیں کہ ایک مرحلہ ہے جدیدیت کا، ابتدائی مرحلہ، پھر اس کا تکمیلی مرحلہ انلائٹنمنٹ، اور پھر اس کے بعد درمیان میں یہ 3 4 5 بڑے فلسفی، اور ان کے بعد پھر مابعد جدیدیت۔ مابعد جدید فلسفی سارے وہ ان کے دسترخوان سے لقمہ توڑتے ہیں، اور ان میں بھی اگر آپ پوچھیں نا کہ سب سے بڑا آدمی کون سا ہے جس نے مابعد جدید فلسفیوں کو متاثر کیا ہے، وہ نیٹشے ہے، اور نیٹشے کے بعد پھر کارل مارکس ہے اور پھر فرائڈ ہے۔ یہ تینوں بہت بڑی قوتیں ہیں مابعد جدیدیت کی، یعنی کہ اگر آپ مابعد جدیدیت کو سمجھنا چاہیں تو پہلے انہیں سمجھنا پڑے گا، پھر مابعد جدید فلسفیوں کی منطق سمجھ آئے گی۔ جس طرح میں نے جدیدیت کے کچھ اسباب عرض کیے ہیں، مابعد جدیدیت کے 2-3 موٹے موٹے اسباب میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو بہت بڑے اسباب ہیں، پہلی اور دوسری جنگ عظیم، اس نے انلائٹنمنٹ کے روشن خیالی کے پورے منصوبے کو گرا دیا۔ یعنی مغرب کا اپنے بارے میں، مغرب کا جو تصور تھا یورپ کا،
اور وہ جس تہذیبی تعمیر اور پیش رفت کے ساتھ 20ویں صدی میں داخل ہوئے تھے، جس اعتماد کے ساتھ پہلی دونوں جنگوں نے، پہلی اور دوسری ان دونوں عظیم جنگوں نے مغرب کے اس پورے انلائٹنمنٹ کے پروجیکٹ کو بریک کر دیا. تو یہ جنگیں ایک بڑا سبب ہیں. پھر جو سوشلسٹ انقلابات ہیں، مثلا جس طرح روس کا انقلاب ہے 1917 کا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. اور پھر کمیونزم اور سوشلزم کی ناکامی، یہ ایک بڑا بنیادی سبب ہے. مابعد جدیدیت کے ظہور کا یہ خود ایک بہت بڑا سبب ہے. کیونکہ یہاں یہ بات بھی آپ نوٹ کریں کہ تقریباً تمام بڑے مابعد جدید فلسفی پہلے کمیونسٹ تھے، اور جب کمیونسٹ فیل ہونا، کمیونزم شروع ہوا، تو اس کے بعد ان لوگوں کے نظریات، ان کا طریقہ کار، ان کی منطق، ان کے بنیادی تصورات، یہ سب چیزیں بدلی. جناب ان کا فرق عرض کروں. کمیونزم 3 اصطلاحیں ہیں، میں تینوں پہ ایک فکر عرض کر دیتا ہوں. ایک ہے مارکسزم، ایک ہے سوشلزم، ایک ہے کمیونزم. انہیں سمجھ لیں. مارکسزم تو ہے نظریہ تاریخ، تاریخ کی تعبیر. مارکس کا دعویٰ ہے کہ یہ جو مارکسزم ہے یہ تاریخ کا سائنسی نظریہ ہے. تاریخ کے نظریے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کی حرکت کا اصول کیا ہے. تو مارکس نے کہا کہ تاریخ کی حرکت کا اصول جدلیاتی ہے. یہ مطلب مارکسزم کی تفصیل ہے کہ جدلیاتی ہے، اس میں یہ پرولٹیریٹ ہیں اور بورژوازی ہیں، یعنی ایک وہ طبقہ ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جن کے پاس سب کچھ ہے. یہ ان کے درمیان تصادم ہے. تو اس سے تاریخ آگے چل رہی ہے، اور اسی طرح چلتا جائے گا کام. ایک وقت آئے گا کہ یہ جو طبقات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. یعنی تاریخ جدلیاتی ہے، اور یہ جدل طبقات کے درمیان ہے. یہ مارکسزم کی ذرا تفصیل ہے. تو مارکسزم تاریخ کے بارے میں ایک مادی نظریہ ہے، یہ مارکسزم ہے. اور سوشلزم اور کمیونزم، سوشلزم کمیونزم کی تیاری کو کہہ لیں. یعنی جب ایک معاشرہ ہوتا ہے نا جو کیپٹلسٹ معاشرہ ہے، سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے، اسے آپ نے کمیونسٹ معاشرے میں ڈالنا ہے. تو کیپٹلزم اور کمیونزم، ان کی جو درمیانی سٹیج ہے، جہاں ایک معاشرہ کسی حد تک کمیونسٹ بن گیا اور کسی حد تک ابھی کیپٹلسٹ ہے، کیپٹلسٹک ہے معاشرہ، تو اس درمیانی کیفیت کو سوشلزم کہتے ہیں. اور جب کمیونزم کا آئیڈیل پورا مطلب حاصل ہو جاتا ہے جو ان کے تصورات ہیں کمیونزم کے، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کمیونزم ہے، اب یہ قائم ہو گیا. تو ان میں یہ فرق ہے. تو یہ جو بنیادی اسباب ہیں مابعد جدید فلسفے کے، وہ میں نے آپ کو یہ 2-3 عرض کی ہیں. مابعد جدید فلسفے میں یہ مابعد جدیدیت فلسفیانہ نظریہ بھی ہے، اگرچہ مابعد جدید فلسفیوں کو اس سے انکار ہے. تو اور یہ ثقافتی تحریک بھی ہے، ادبی تحریک بھی ہے، مابعد جدید یا مابعد جدیدیت. تو ادب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو ایبسرڈ تھیٹر ہے، آپ میں اگر کوئی انگریزی ادب کا طالب علم ہو تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے. تو اس میں فن تعمیر میں، مصوری میں انہوں نے کئی نمونے پیدا کیے ہیں. اور فلسفے میں یہ کہتے ہیں، فلسفے میں یہ چند نام. ہاں پھر یہ ادبی تھیوری میں اور لسانیات میں یہ کافی ان کا کام ہے. اور ویسے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 20ویں صدی میں فلسفہ تقریباً لسانیاتی بن کے رہ گیا. تو ان کے جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں ایک لیوتارڈ ہے، ایک مشل فوکو ہے، اسی طریقے سے ایک ڈیریڈا ہے.
اب ان کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، بس میں اشارے کر دیتا ہوں۔ لیوٹارڈ کی ایک کتاب ہے پوسٹ ماڈرن کنڈیشن، پوسٹ ماڈرن کنڈیشن۔ اس نے کہا کہ پوسٹ ماڈرنزم ہے میٹا نیریٹو کا انکار۔ کوئی بھی نظریہ جو ایک واحد تعریف سے ذہن کو اور انسان کے خارج کو ڈیفائن کر دے وہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی کوئی بھی میٹا نیریٹو اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو جدیدیت میٹا نیریٹو کا انکار ہے۔ اس نے کہا کہ مثلا جس طرح فرینچ ریولوشن کا پورا ایک نظریہ ہے وہ میٹا نیریٹو ہے، جس طرح پورا یہ مارکسسٹ ریجیم ہے، یا جس طرح پورا جرمن آئیڈیلزم ہے، یہ سب میٹا نیریٹوز ہیں، انہیں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لیوٹارڈ کی بحث ہے اس میں پوسٹ ماڈرن کنڈیشن۔ اسی طرح پھر اس نے کہا کہ مذہب وغیرہ بھی میٹا نیریٹو ہوتے ہیں، تو انہیں بھی نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ حقیقت وقتی ہوتی ہے، حقیقت عارضی ہوتی ہے، حقیقت اضافی ہوتی ہے، اور حقیقت عقلی نہیں ہوتی۔ یہ ابھی جو ہم نے جدیدیت کی ساری باتیں بتائی ہیں یہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسانی عقل میں حقیقت تک رسائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی حقیقت ہے۔ یہ ذہن کا مفروضہ ہے کہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ سب کچھ اضافیت کی دھند میں ہے، کوئی حتمی معنی نہیں ہے۔ یہ بعد میں پھر ڈیریڈا نے یہ کہا کہ کوئی حتمی معنی نہیں ہوتے، معنی تک پہنچنا محال ہے۔ یہ سب کچھ لا یعنیت ہے جس میں انسان پھنسے میں ہے۔ اور میشل فوکو نے وہ اپسٹیم، آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہوں گے، ڈسکورس، یہ سب تصورات اس کے ہیں۔ اس نے کہا ہر دور کی ایک اپسٹیم ہوتی ہے، تو کوئی دائمی سچائیاں نہیں ہوتی، کوئی دائمی صداقتیں نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے، پوسٹ ماڈرنسٹوں نے، اس طرح کی باتیں کی، یعنی حقیقت موضوعی ہے، آبجیکٹو نہیں۔ عقل میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے، بلکہ عقل حقیقت کو خود تخلیق کر لیتی ہے، حقیقت کی تشکیل کر لیتی ہے عقل، اور حقیقت مقامی ہوتی ہے۔ ان کی وجہ سے پھر یہ آئیڈینٹی پالیٹکس، یعنی تشخص کی سیاست، گروپ پالیٹکس، یہ جو آپ کے نسل اور یہ جینڈر وغیرہ کے مسائل ہیں، اور یہ LGBT وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کے اثرات ہیں پوسٹ ماڈرنزم کے۔ تو اب جدیدیت سے ہم لوگ کس طرح سے متاثر ہوئے ہیں؟ ہم لوگ اس طرح سے متاثر ہوئے ہیں، جدیدیت کے نتیجے میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ سامنے آیا، کلونیلزم۔ ہم اس کے بلا واسطہ متاثرین ہیں۔ ان سب علاقوں پر، مسلم دنیا میں تین ملکوں کو چھوڑ کر باقی پوری مسلم دنیا پر مغرب نے حکومت کی، اسے اپنی کالونی بنایا، اسے کالونائز کیا۔ یہاں کی تعلیم کو، ریاست سیاست کو، یہاں کے اخلاق کو، یہاں کے علم کو، زبانوں کو، سب چیزوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اور وہ ہمارے ہاں یعنی غیر مغربی دنیا میں سب کچھ ویسے کا ویسا اب بھی موجود ہے۔ تو جدیدیت سے ہم اس وقت بھی مسلسل متاثر ہو رہے ہیں، اور ما بعد جدیدیت اس نے ایک تو یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ گروپ پالیٹکس پیدا کی، اور یہ جو جینڈر ایشوز ہیں یہ پیدا کیے۔ اسی طریقے سے پھر یہ وحدت ادیان وغیرہ کے تصورات بھی ما بعد جدید دور میں ذرا زیادہ نمایاں ہو گئے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں جو میں نے عرض کر دی ہیں، اور کچھ فلسفیوں کا بس نام ہی لیا ہے، اور کچھ آرٹیکل ایک آدھ یا کوئی کتاب اس کا میں نے تذکرہ کر دیا۔ تو بنیادی یہ جو عقل کے بارے میں نے باتیں عرض کی ہیں، جدیدیت اور ما بعد جدیدیت، ان پر غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میرا نقطہ نظر ویسے یہ ہے کہ ما بعد جدیدیت یہ سوفسٹائیت ہے، یعنی جو سوفسٹ تھے نا یونانی، یہ بالکل وہی ہے کہ کوئی حقیقت نہیں اور حقیقت کا علم محال ہے۔ تو ان کے ظاہر جواب میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت مغرب نئے سرے سے تعمیر ہو رہا ہے ما بعد جدید خطوط پہ، اور وہ جدید مغرب کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھیانک ہے، کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا AI وغیرہ،
تو ہاں یہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. جدیدیت یا ما بعد جدیدیت، یہ سب پورا جو پروجیکٹ ہے ماڈرنٹی کا، انہوں نے علم میں جو ایک کھلواڑ کیا ہے نا، وہ یہ کیا کہ علم کو اخلاق سے کاٹ دیا. علم کو اخلاق سے کاٹ دیا، یہ بہت بڑا ظلم کیا. علم کو اخلاقی آئیڈیلز کے تابع رہنا چاہیے تاکہ یہ خطرناک نہ ہو، تاکہ یہ انسان کے نوعی مفادات کے خلاف نہ ہو. یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ جابز ختم ہو رہی ہیں، تو انہوں نے انسان کے نوعی مفادات کو خطرے میں ڈال دیا. تو اب اس پورے پروجیکٹ آف ماڈرنٹی کو، ماڈرنزم کو، پوسٹ ماڈرنزم کو، ان سب کو خود مغرب کو ضرورت ہے کہ انہیں ریوزٹ کرے. اور ہم مسلمانوں کی، اور خاص کر کے ہم مسلمانوں میں جو لوگ اقتدار رکھتے ہیں اور جو اہل علم ہیں، ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ جدیدیت جب ہمارے مقابل آئی تھی اور اس نے ہمیں پسپا کر دیا تھا کلونیل دور میں، تو ہم مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، لیکن اس مقابلے میں ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی خاص. ہم نے اس میں بہت کچھ کھو دیا ہے. اب پھر ایک نئی قسم کا مغرب ہمارے سامنے ہے، جیسے ما بعد جدید مغرب کہہ رہے ہیں. یہ 1960-70 کے بعد سے جتنے لوگوں کے نام میں نے لیے ہیں ما بعد جدیدیت کے ضمن میں، تو یہ اس عہد میں ایک نیا مغرب تیار ہو کے ہمارے سامنے ہے. تو ہمارے اہل اقتدار اور اہل علم کی ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے کہ اس کا ادراک کریں اور ایسے اسباب تلاش کریں، ایسے اہل علم پیدا کریں اور ایسے ذرائع اختیار کریں جن سے ہم لوگ ما بعد جدیدیت کی آفتوں سے بچ سکیں. یہ بہت بھیانک ہے، یعنی جدیدیت کے موازنے میں، اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی زیادہ بھیانک ہے اس وقت کا جو مغرب ہے. اور جس طرح مغرب تیزی سے خود کو ڈھالتا چلا جا رہا ہے، یہ خود وہ اپنے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے اور دوسروں کے لیے بھی. تو یہ کچھ ضروری باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کس حد تک آپ لوگوں کے کام آئیں گی. مدارس اور مذہبی ماحول اس پوری بات سے کیسے متاثر ہوتا ہے، اس کی کیا ریلیٹ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، مدارس کو جزیرے تو ہیں نہیں. یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ مدارس کو جزیرے نہیں ہیں، یہ معاشرے کا حصہ ہیں، اور جیسا معاشرہ ہے مدارس بھی ویسے ہی ہیں. جن چیزوں سے معاشرہ متاثر ہوتا ہے مدارس بھی انہی سے متاثر ہوتے ہیں. تو ایک آپ کو دیکھیں نا کہ لوگوں میں جلد بازی پیدا ہو گئی، یہ سب پوسٹ ماڈرنزم ہے نا. تشخص کا بحران پیدا ہو گیا، بڑے شہروں کی طرف رجحان پیدا ہو گیا، فوری نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو صارفیت ہے، کنزیومرزم، زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، یہ سب پوسٹ ماڈرنزم کے اثرات ہیں. تو متاثر تو ظاہر ہے ہم ہر طرح کی صورتحال سے ہوتے ہی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل مدارس کا کام ہے وہ ہم نہیں کر رہے. یہ وہ موضوع نہیں ہے ہمارا اس وقت، لیکن ہمارے مدارس ہماری بہت بنیادی ابتدائی نوعیت کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اور بس. یعنی ہمارے مدارس ہماری بعض فقہی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. باقی مطلب آپ کہیں کہ مدارس ہماری کوئی تہذیبی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں تو یہ وہم ہے. میں اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی کوئی بھی اگر چاہے کہیں بھی تو میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہمارا سارا نظام بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور اسے ریڈیکلی بدلنا چاہیے. ریڈیکلی یعنی ہمارے علماء میں مطلب مجھے اگر میں لمبے وقت بھی سوچتا رہوں نا تو مجھے شاید میں نہ بتا سکوں کہ ہمارے اہل علم میں کوئی لوگ ایسے ہیں، مثلا چلیں گنے چنے ہی ہوں، کو 5-10 ہی ہوں ایسے کہ جنہیں ہم آج کی دنیا کا سامنا اعتماد سے آج کھڑا کر سکیں کہ یہ آج کی دنیا کا سامنا کر سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں تو یہ ہماری خوش فہمی ہے.
یہ حقیقت پسندی کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے مدارس کو اس کام کی ضرورت ہے کہ جو اچھی ذہانتوں کے لوگ ہیں انہیں تیار کریں اور انہیں ذرا مختلف خطوط پہ ان کی اٹھان ہو، اور یہ سب فلسفہ وغیرہ اور یہ سب باتیں یہ بہت اچھے سے آنی چاہیے، وگرنہ بھائی ہم اسی طرح معذرت خواہی کے ساتھ ہی پھر رہ سکتے ہیں، اور ایک مطلب ہے کونے میں ایک کونے میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں بڑے عرصے سے یہ کہتا ہوں، کئی علماء سے بھی کہتا ہوں اور خود سمجھتا یہی ہوں کہ پاکستان میں یا کسی بھی مسلم ملک میں عدالتی نظام اسے بدلیں، اور عدالتیں وہاں جج بننے کے لیے ہمارا جو علم ہے اسے شرط قرار دیں تاکہ علماء جج ہوں۔ پچھلے دنوں سرگودا میں ایک مذہبی جماعت کے لیڈر آئے، ہماری ایک دوست ہیں صحافی، انہوں نے پریس بریفنگ کانفرنس میں ان سے سوال کیا کہ مولانا ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ عدالتیں علماء کے پاس تھیں، تو اب یہ سارا کلونیل بندوبست ہے تو اس میں تو علماء کے پاس نہیں ہے عدالت۔ انہوں نے کہا دیکھیے میں اس وقت کسی ایسی بحث میں جا کے کوئی نیا تنازع نہیں کھڑا کرنا چاہتا، اصل میں وہ جب انگریز آئے تو انہوں نے بندوبست بدل دیا، مطلب وہ گول مول کر کے چلے گئے۔ تو ہماری نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ ہمارا وہ ادراک کی سطح ہے کہ ہم دنیا کو سطح پہ سمجھتے ہیں، واقعی سمجھتے ہیں، بالکل نہیں سمجھتے، نہ ہم کوئی علمی استطاعت رکھتے ہیں اس درجے کی، اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ یعنی امکانات بہت ہیں جن کی بات میں اکثر کرتا ہوں، لیکن ہمیں خود ان امکانات کا اندازہ نہیں، یعنی وہ امکانات ہمارے دروازے پر دستک دے رہے ہیں لیکن ہمیں خود نہیں پتا کہ وہ امکانات کیا۔ یہ میری کچھ گزارشات تھیں اپنے موضوع پر بھی، اور پھر ڈاکٹر صاحب کے حکم کے تحت میں نے یہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں نشست میں تشریف فرما رہے ہیں اور آپ نے یہ سب باتیں سنی ہیں۔ یہ میں نے چند لوگوں کا جو نام لیا، ہو سکے تو کوشش کریں انہیں پڑھیں سمجھیں۔ آپ کے اساتذہ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و وما علیہ۔